سب سے پہلے اپنے آپ کو منانا ہے. مجھے خواہش نہیں ہو رہی, میرے ٹائمنگ ٹھیک نہیں ہے, میں پرفارم نہیں کر سکتا, تو یہ مسئلہ ہے. بہت زیادہ رول ہے اس کے اندر آپ کی لائف سٹائل چینجز کا. آپ کی برین کی ٹریننگ ہم نے کری. آج ہمیں جعلی حکیموں, جعلی عطائیوں, جعلی ہومیوپیتھی, سنیاسی, باوے, جوگی, فلانے ڈمکانے, سانڈے کا تیل, فلانا تیل, شیروں کا شکار, ٹائیگر پینس, اس قسم کے ہمیں دھوکوں میں آنے کی ضرورت نہیں ہے. میرا نام پروفیسر ڈاکٹر محمد نذیر ہے, سربراہ شعبہ گردہ مثانہ مردانہ جنسی نظام. اب آتے ہیں جی, اب ہم نے اس کا حل کیا ہے. دیکھیں, جس طرح ہر چیز کا, ہر بیماری کا ایک حل ہے. آپ کو کارڈیک پرابلم ہوتی ہے, کارڈیالوجسٹ کے پاس جاتے ہیں. شوگر کی پرابلم ہے, آپ شوگر کے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں. اور کوئی بھی پرابلم ہو, جس چیز کی پرابلم ہو, آپ ان ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں. ہمارے ہاں جو بدقسمتی سے یہ ہے کہ جب یہ پرابلم ہوتی ہے تو لوگ اس پرابلم کو ڈسکس کرنے کی بجائے اس کو چھپانے کی کوشش کرتے ہیں. اب اس کو چھپانے کی کوشش کرتے ہیں, اس سے مسائل اور بڑھ جاتے ہیں. تو پہلی جو میں آپ سے درخواست کروں گا, میں آپ کو ایک میسج جو دینا چاہتا ہوں, بڑا اسٹرانگ میسج ہے کہ آپ نے اس مسئلے کو چھپانا نہیں. مطلب اس کا کوئی اعلان ہم نے پوری دنیا میں اعلان بھی نہیں کرنا, ہر ایک کو بتاتے بھی نہیں پھرنا. لیکن آپ نے کرنا کیا ہے, سب سے پہلے خود سمجھنا ہے کہ مجھے یہ مسئلہ ہے. جب تک ہم یہ مانیں گے نہیں کہ مجھے یہ مسئلہ ہے, تو ہم تو اس کا علاج کروانے کے بارے میں سوچ ہی نہیں سکیں گے. جب ہم نے مان لیا, سب سے پہلے اپنے آپ کو منانا ہے, سمجھنا ہے کہ جی میں اگر مجھے خواہش نہیں ہو رہی, میرے ٹائمنگ ٹھیک نہیں ہے, میں پرفارم نہیں کر سکتا, تو یہ مسئلہ ہے. اب مسئلہ حل ہے تو چھپانا نہیں ہے. اب چھپانا نہیں ہے تو پھر کرنا کیا ہے, آپ نے ڈسکس کرنا ہے. کس سے ڈسکس کرنا ہے؟ جو اس کا مستند کوالیفائڈ ڈاکٹر ہے. وہ کون ہے؟ یورالوجسٹ ہے. یہ کام یورالوجسٹ کا ہے, ماہر امراض گردہ مثانہ. یہ اس کا کام ہے. جس طرح کارڈیالوجسٹ کا کام ہے نا ہارٹ ڈیزیز کو ٹریٹ کرنا, جس طرح ڈائبٹالوجسٹ کا کام ہے کہ وہ ڈائبٹیز کو ٹریٹ کرے, جس طرح گائنی والی کا کام ہے کہ وہ گائنی کے بچوں کی ڈلیوری اور اس سے متعلق, اس طرح جو میل سیکسول آرگنز کی ڈیزیزز ہیں, میل سیکسول ہیلتھ کی جو پرابلمز ہیں, اس کا تعلق یورالوجسٹ کے ساتھ ہے. یورالوجسٹ اینڈرالوجسٹ, اس کا کام آپ نے اس سے ڈسکس کرنا ہے. ہاں, پھر یہ یورالوجسٹ آپ کو اسیس کرے گا, آپ کو ٹیسٹ کرے گا, ہسٹری لے گا, پھر اس کے بعد یہ ہمارا کام ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں اگر ساتھ کسی چیز کی ضرورت ہے, کسی اور ڈاکٹر کی ضرورت ہے, کسی سائیکالوجسٹ کی ضرورت ہے, تو ہم اس کو آن بورڈ کریں گے. ادروائز آپ نے ڈائریکٹ ایک یورالوجسٹ کے پاس جانا ہے. اب کرنا کیا ہے جی؟ دیکھیں, میری زندگی کا 32 سال سے زیادہ تجربہ ہے ٹیچنگ لائن میں, اور میں یہ ساری چیزیں دیکھ رہا ہوں. میرے پاس ایسے کپلز آتے ہیں جن کی زندگیاں کئی سالوں سے میزریبل گزر رہی تھی, جن کے اولاد نہیں ہو رہی تھی, جن کے روزانہ جھگڑے ہو رہے تھے, باتیں طلاقوں تک پہنچی ہوئی تھیں. علیحدگی تو بڑی کامن سی بات ہے, اور اس سے ان کے نفسیاتی مسائل, سماجی مسائل, مالی مسائل اتنے زیادہ گمبھیر تھے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا. بس اتنا یاد رکھیں کہ ان مسائل سے بچنا ہے, ان مسائل کو اتنا گمبھیر صورت جانے سے پہلے آ جانا ہے. کیونکہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ بہت ساری چیزوں میں, بہت سارے کپلز میں مسائل اتنے چھوٹے ہوتے ہیں کہ ہم سمپل ایک سٹنگ کے اندر ہی ان کے 90% مسئلے ان کے حل ہو جاتے ہیں, یا 1-2 سیشنز ہوتے ہیں تو ان کو بتا دیا جاتا ہے کہ اس کے طریقہ کار کیا ہے. کیونکہ ایک بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے یہاں بچوں نے اگر وہ کیا کہتے ہیں درزی بننا ہے تو اس کو درزی بننے کی تربیت دی جاتی ہے. اسکول جانا ہے, اسکول میں اس کو اسکولنگ کی تربیت دی جاتی ہے, اس کو ایجوکیٹ کیا جاتا ہے. اس نے ڈاکٹر بننا ہے, اس کی تربیت دی جاتی ہے. اس نے کوئی بھی چیز, اس نے فرض کیا موٹر سائیکل چلانی ہے تو اس کو سیکھتے ہیں پہلے, گاڑی چلانی ہے تو اس کو پہلے سکھایا جاتا ہے کہ ایسے گاڑی چلانی ہے, ایسے بریک لگانی ہے. اور یہ جو زندگی کی گاڑی ہے, اس زندگی کی جو گاڑی ہے جس کے بعد آپ کی نسل چلنی ہے, اس کی تربیت بدقسمتی سے ہمارے یہاں کسی بھی لیول پہ کوئی خاص اس پہ توجہ نہیں دی جاتی. تو اس پہ توجہ کی بھی ضرورت ہے. پیرنٹس کا بھی حق ہے, بڑوں کا بھی حق ہے کہ جب بچوں کی شادی کرنی ہے تو شادی سے پہلے ان کی جو ایک تربیت ہے, جیسے کاؤنسلنگ ہوتی ہے دنیا میں بے شمار ممالک ہیں وہاں پہ باقاعدہ کاؤنسلنگ ہوتی ہے, باقاعدہ ٹیسٹنگ ہوتی ہے. تو یہ سب کچھ کرنا ہماری ذمہ داری ہے. اب ہم آتے ہیں جس طرف کہ یہ پرابلم ہو گئی, اب تو پرابلم ہو گئی نا, اب یہ ڈسٹرب ہو رہی ہیں چیزیں, کمپلیکیٹ ہو رہی ہیں. ہم نے کیا کرنا ہے, ہم نے اس کو بتانا ہے کہ بھائی بہت زیادہ رول ہے اس کے اندر آپ کی لائف سٹائل چینجز کا. لائف سٹائل چینجز کیا ہے؟ اس کے اندر آپ کی فوڈ ہیبٹس چینج کرنے کی ضرورت ہوتی ہے, اس کے اندر آپ کو ایکسرسائز کی ضرورت ہوتی ہے, آپ کو باتیں کرنے کی ضرورت ہوتی ہے, اور
اسٹریس فری لائف رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے. دیکھیں جہاں بھی اسٹریس ہوگی نا آپ کے لیے یہ والی جو پرفارمنس ہے وہ آپ کے لیے مشکل ہو جائے گی, انکمپیٹنٹ ہو جائیں گے آپ پرفارم نہیں کر سکیں گے. اور ایک چیز جو ہمارے یہاں نہیں ہے, بہت کم دیکھنے میں آتی ہے, وہ گریٹیچیوڈ ہے. جب ہم اللہ کا جتنا شکر کریں گے اللہ تعالیٰ ہمیں اتنا ہی اور زیادہ نوازیں گے. اور ایکسرسائز کرنی ہے, ایکسرسائز کی اتنی کمی ہے ہمارے ملک میں, لوگوں کو اویئر ہی نہیں ہے. صحت ہمارا یہ پیٹ نکلا ہوا نہیں ہے, ہماری فٹنس میٹر کرتی ہے. ہم کتنے فٹ ہیں, ہم کتنے بھاگ سکتے ہیں, کتنے دوڑ سکتے ہیں, کتنی سیڑھیاں چڑھ سکتے ہیں, کتنا. یہ بھی جو ایک کام ہے, یہ جو آپ کا سیکسول ایکٹ ہے, یہ ایک فزیکل ایکٹیویٹی ہے, بہت بڑی ایکٹیویٹی ہے. یہ ایسی ہے جیسے آپ نے 100 میٹر کی تیز دوڑ لگائی ہے اور اس سے آپ کو کتنا فائدہ ہوتا ہے. اچھا, اس کے ساتھ ساتھ آپ کی برین کی ٹریننگ ہم نے کرنی ہے. ہم نے بتانا ہے کہ جی اگر آپ کا ڈیزائر کم ہے تو اس کو کیسے ٹھیک کرنا ہے. اگر آپ کی طاقت کم ہو رہی ہے اور وہ مینٹین نہیں رہ رہی تو اس کو آپ کی خاص قسم کی تربیت اور ٹریننگ, یہ سیشنز ہوتے ہیں, ان سیشن میں ہم یہ ساری چیزیں کرتے ہیں. اور اس میں بعض اوقات بلکہ بسا اوقات ضرورت پڑتی ہے کہ آپ کے پارٹنر کو, آپ کی وائف کو, ان کو ساتھ انوالو کیا جاتا ہے. ہماری فیمیل سٹاف ہوتی ہیں, گائنیکولوجسٹ ہوتی ہیں, سائیکالوجسٹ ہوتی ہے, وہ ساتھ ان کو ملا کے ایک ٹیم, یہ ٹیم ورک ہے. دیکھیں یہ والا ایکٹ ایک ایسا ایکٹ ہے جو ٹیم ہے, میل اور فیمیل کا جوائنٹ وینچر ہے یہ. تو اگر فیمیل بھی کوآپریٹو نہیں ہوگی, بسا اوقات ہم نے دیکھا ہے کہ جی یہ اس میں ریزنز بعض اوقات صرف فیمیل کی سائڈ سے ہوتی ہے. وہ فیمیل کی ریزنز اتنی ڈومینیٹ کر جاتی ہے کہ وہ الٹیمیٹلی بندے کو بھی نامرد کر دیتی ہے. تو اب بندہ نامرد ہو گیا, حالانکہ وہ نامرد تھا نہیں, تو فیمیلز کو بھی ساتھ ساتھ ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. تو جب یہ چیزیں ہو جائیں گی تو مجھے اللہ تعالیٰ سے, میں نے بڑی دعا بھی کرتا ہوں اور میں نے دیکھا بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ بڑی مدد کرتا ہے. اور اس میں سگنیفیکنٹ میجورٹی, میں تو سمجھتا ہوں 50% سے زیادہ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو کسی دوائی کی, کسی انجیکشنز کی, کسی سرجیکل ٹریٹمنٹ کی ضرورت نہیں پڑتی. ہاں اگر اب آ جاتے ہیں اس گروپ کی طرف کہ جس کو ان چیزوں سے بہتری نہیں ہو رہی ہے, تو یس اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ آج ہم جس دور میں رہ رہے ہیں, یہاں آپ کو اس وقت اس جتنی بھی آپ ہسٹری مین کائنڈ کی دیکھتے ہیں, یہ بیسٹ دور ہے. یہ اس وقت کا سب سے ترقی یافتہ ترین دور ہے کہ جس میں آپ کو الحمدللہ ہر چیز مل جاتی ہے. آج ہمیں جعلی حکیموں, جعلی عطائیوں, جعلی ہومیوپیتھی, سنیاسی, باوے, جوگی, فلانے ڈمکانے, سانڈے کا تیل, فلانا تیل, شیروں کا شکار, ٹائیگر پینس, اس قسم کے ہمیں دھوکوں میں آنے کی ضرورت نہیں ہے. آج ہماری آنکھیں کھلی ہوئی ہیں. آج ہم سب جانتے ہیں کہ نہیں, یہ اس میں سے جو فراڈ ہے اس سے ہم نے بچنا ہے. ہم نے سیدھا ایک مستند کوالیفائڈ یورولوجسٹ کے پاس جانا ہے اور ہم نے پھر دیکھنا ہے کہ آپ کے لیے کون سی دوائی اگر ضرورت ہے, کون سی سیف ہے, کب دینی ہے, کتنی دینی ہے, کتنی مقدار میں دینی ہے اور کب تک دینی ہے. یہ تو نہیں ہے کہ آپ کو خدا نہ خواستہ اس پہ نشے پہ آپ کو لگا دیے, ایسا نہیں کرنا. پھر وہ لوگ آتے ہیں جی جن کو فرض کیا یہ دوائیوں کی مختلف قسمیں ہیں, گولی ہے, کیپسول ہے, جیل ہے, کچھ PRP آج کل ایک ٹریٹمنٹ ہے وہ ہم لگاتے ہیں, انجیکشن لگتے ہیں, ویکیوم ڈیوائسز ہیں, شعائیں جس کو ہم ساؤنڈ ویوز ہوتی ہے, وہ ایک بہترین ٹریٹمنٹ آج کل چل رہا ہے جس سے لوگوں کی یہ سارے مسائل جو ہے حل ہو رہے ہیں. اور بہت کم لوگ ایسے ہیں جن کو کسی سرجیکل ٹریٹمنٹ کی ضرورت پڑتی ہے کہ ان کا خدا نہ خواستہ کوئی ویسلز کی ایسی بیماری ہو گئی ہے کہ ان کے ویل خراب ہو گئے, تب کوئی اس میں بھی اس کا بھی علاج موجود ہے کہ ہم جو ہے نا ان کے اندر جو ہے نا پینائل امپلانٹ جس کو ہم کہتے ہیں, پروستھیسس کہتے ہیں, جس طرح آپ کا نی جوائنٹ بدلا جاتا ہے, نیا جوائنٹ لگ جاتا ہے, بالکل اسی طرح سے یہ بھی ایک طرح سے وہ پینس کے اندر جو ہے خاص قسم کی ایک امپلانٹ ہوتا ہے وہ لگا کے, تو اس سے بھی اس اسٹیج. لیکن میں پھر کہہ رہا ہوں کہ یہ لوگ بہت کم پرسنٹیج میں, سگنیفیکنٹ پرسنٹیج ایسی ہے جن کی ہم سمپل ٹریننگ, لائف سٹائل چینجز, پارٹنر کا رول, ہلکی پھلکی میڈیسن, اس سے چیزیں ٹھیک ہو جاتی ہیں. پھر کوئی اگر ضرورت پڑے تو ہم اس سے اگلی گولی, انجیکشن, ٹیوب, ویکیوم, یہ سب چیزیں کر سکتے ہیں. تو آج کی اس گفتگو کو ہم یہاں پہ اس کو کلوز کرتے ہیں کہ مسئلہ ہمارے ہاں پایا جاتا ہے, اس سے انکار نہیں کرنا, یہ حقیقت ہے. اگر ہم حقیقت سے انکار کریں گے, یہ بالکل ایسی ہے کہ کسی بندے کی کو ہارٹ اٹیک ہو جائے اور وہ ٹریٹ نہ کرائے تو اس کی چانسز ہیں کہ خدا نہ خواستہ وہ ہارٹ فیلئر ہو جائے گا, اس کی ڈیتھ ہو جائے گی. بالکل اسی طرح سیکسول لائف جو ہے, یہ اس کو اگر کوئی پرابلم آئی ہے, اگر ہم نے اس کو مانا نہیں,
اور اس کو چھپا کے رکھا تو یہ ہم ایک بھور میں پھنس جائیں گے. ہماری پوری زندگی جو ہے وہ اس کے، کیونکہ انسان کی زندگی جو ہے اس کا مرکز و محور جو ہے نا وہ یہ بہت امپورٹنٹ اس کا پہلو ہے. تو اس کو چھپانا نہیں ہے، اس کو ماننا ہے، پھر اس کو ڈسکس کرنا ہے، اور اس کا حل انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم آپ کو بتائیں گے. بہت شکریہ.